دنیا میں محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک محبت جسمانی ہے اور ایک محبت روحانی ہے۔ اہل ایمان کا جو تعلق ہے آپس میں وہ محبت روحانی ہے، اور اس کا جسمانی محبت سے تعلق نہیں ہے۔ مومن سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہے کہ مومن سے جو رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ مومن محبت بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اور مومن کے لیے ایسے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زبان کا فرمان یہ ہے کہ جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، مومن آپس میں اس طرح جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ایسا ہے کہ وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے اس موضوع پر کئی فرمان موجود ہیں کہ جس میں آقا کریم نے مومن کے ساتھ محبت کا رشتہ، اور وہ محبت جو کسی جسمانی محبت کی محتاج نہیں، جو کسی مادی محبت کی محتاج نہیں، جو مال و دولت کی محبت کی محتاج نہیں، مال و زر کی محتاج نہیں، اسباب کی محتاج نہیں، مکان کی محتاج نہیں، بلکہ مومن سے محبت روحانی محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اور محض اپنے ایمان کی وجہ سے محبت ہے۔ کسی مومن سے محبت اپنے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت تو اولاد کے لیے ہے، محبت تو مکان کے لیے ہے، محبت تو دنیا کے رشتوں کے لیے ہے، محبت تو کسی بڑے عہدے اور منصب کے لیے ہے، دنیا کی اشیاء اور نعمتوں کے لیے ہے۔ اس محبت کی وضاحت کیا ہے؟ اس محبت کی تعریف کیا ہے؟ یہ جو ہم بنائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا نے فرما دیا ہے کہ مومن سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا کلام اس بات کا گواہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مومن سب بھائی، مومن کا رشتہ قرار دینا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے پھر صحابہ نے اس پر مثالیں دے کر لاجواب کر دیا۔ کئی مثالیں اس پر رکھی جا سکتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، انصار نے ان کو اپنا حقیقی بھائی قرار دیا۔ ہر ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے، اپنے مال کے 2 حصے کر دیے، مویشی تھے، زمین تھی، باغات تھے، مکان تھے، روپیہ تھا، جو کچھ تھا ہر ایک کے 2 حصے کر دیے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ ایسے حقیقی بھائی بھی آپس میں تقسیم نہ کریں گے جیسے آقا کے فرمان کی وجہ سے مومن کا بھائی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں دنیا سوال کرتی ہے کہ یہ مومن کا کون سا رشتہ ہے، ایمان کا کون سا رشتہ ہے؟ سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ نے اللہ کریم کا ایک اور منفرد پیغام بتایا کہ آئیے آپ کو اسی منظر کا دوسرا حصہ دکھاتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومن کا کیسے بھائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ۔
حشر بپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، میزان عمل سجے گا، اور سارے جب انسانوں کا حساب مکمل ہو جائے گا، رب فرماتا ہے ہم داخل کریں گے باری باری، اکٹھے نہیں، باری باری داخل کریں گے، اممن قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں داخل کریں گے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی پہ لعنت کرے گا۔ اب دیکھتے جائیے کہ یہ وہ منظر ہے جو ادھر جانے والوں کا ہے، رب کا کلام بتا رہا ہے وہاں جمع ہونے والے ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سارے وہاں پہنچ جائیں گے، قال اخراہم لأولاہم، پھر وہ کیا کریں گے، بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے پروردگار یہ جو ہمارے سے پہلے آئے ہیں یہ ہمارے اس ٹھکانے کا سبب بنے ہیں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں اور زیادہ عذاب دے آگے، پیچھے آنے والے پہلے والوں کو کہیں گے، قال لکل، رب فرمائے گا سب سے، ضعف ولکن لا تعلمون، سب کوئی زیادہ ملے گا لیکن تمہیں پتہ نہیں، عذاب ساروں کے لیے دگنا ہو جائے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، وقالت اولاہم، اب پہلے والے کہیں گے لِأُخْرَاهُمْ، یہ جو بعد والے آئے ہیں، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اے ہمارے پروردگار یہ اپنے کام کی وجہ سے آئے، تو انہیں اپنا حصے کا عذاب دے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ہمیں بس اتنا ہی دے جو ہم نے کیا ہے، ہمیں ان کے حصے کا عذاب نہ دے۔ اب دیکھیے رب کا کلام یہ وہ منظر پیش کر رہا ہے، حشر بپا ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال تولے جانے ہیں، فیصلے ہونے ہیں، اور اس کے بعد کا جو منظر ہے کہ جو وہاں پہنچنے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کے بھی آپس میں لان تان کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مومن کے لیے سبق کیا ہے، اب دوسری طرف جو جنت والے ہوں گے نا ان کا منظر اس کے برعکس ہو، وہ کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، الہ العالمین ان پہ انعام زیادہ کر دے، الہ العالمین ان پر اپنی نعمتیں بڑھا دے، رب العالمین جو نعمتیں ہمیں دی ہیں انہیں بھی دے۔ اب جو عذاب کا شکار ہے، جو گرفت کا شکار ہے، جو پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ ان پہ بھی لان تان کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو۔ اور رب کے کلام کی آیت دیکھیے، فرمایا قالت اخراہم لأولاہم، پیچھے جانے والے پہلے والوں کو کہیں گے الہ العالمین یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں اس راہ پہ لگایا، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، رب العالمین ہم ان کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، ان کا عذاب اور بڑھا دے۔ اور مومن کس حال میں ہوں گے، مومن کس حال میں ہوں گے، ان کا حال اس کے برعکس ہوگا، وہ آپس میں محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے امن چاہتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ نعمتیں چاہتے ہوئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب العالمین یہ منظر بیان کر کے دنیا میں ہی اہل ایمان کے لیے ان کی زندگی کی کیفیت واضح کر رہا ہے کہ ان کے اعمال بتائیں گے، یہاں پہ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اب مومن کا تعارف کیا ہے کہ مومن سراسر بھلائی ہے، مومن سراپا خیر ہے، وہ کسی کے لیے لعنت چاہتا ہی نہیں ہے، مومن تو ہر ایک کے لیے رحمت چاہتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رب العالمین
ہمارے اوپر بھی مہربانی کر، اور کیا کر کے رحمت اپنی بھیج سارے آگے ایمان پر۔ ہر نماز میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں، اور پھر اپنے اگلے پچھلوں کے لیے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ یعنی مومن رحمت بانٹنے والا ہے، رحمت طلب کرنے والا ہے، مہربانی پھیلانے والا ہے، اور جو گمراہ ہے، جو عذاب کا شکار ہے، وہ لعنت پھیلانے والا ہے۔ وہ لعنت کا شکار ہو چکا ہے، اب وہ لعنت پھیلا رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے نا، تو ان کا عمل کیا ہوگا؟ کلما دخلت امت اللعنت اختها، وہ اپنے بھائیوں پہ جو ان کے ساتھ ہوں گے نا، ان سب پہ لعن طار کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے تیری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو ایسا تھا، تو ایسا تھا۔ ہمارے لیے اس میں سبب کیا ہے کہ مومن کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مومن اپنے زبان سے رحمت پھیلائے گا، مومن اپنے کردار سے خیر پھیلائے گا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کلام سے رحمت اور مہربانی پھیلائے گا۔ رب فرماتے ہیں جنت میں پہنچنے والوں کی کیفیت اس سے برعکس ہوگی، وہ وہاں اپنے بھائیوں کے لیے پھر بھی خیر مانگے گا۔ رب العالمین جو ہمیں نعمتیں دی وہ ان کو بھی دے، جو ہمارے اوپر انعام کیے وہ ان کو بھی عطا کر۔ اور یہی مومن کی دنیا کی زندگی کا یہی منظر ہے، جو یہاں لے کر جائے گا وہ وہاں اس کو ملے گا۔ مومن یہاں بھی لعن طار نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھیے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ مومن غصے میں پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غصے میں کیسے؟ آقا کریم نے فرمایا اس کے ایمان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ غصے میں گالی نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا وہی تو موقع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ بندہ یہ کہے نا میں غصے میں تھا جی یہ نکل گیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حالت میں، اس غصے کی حالت میں بھی لعن طار نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا۔ یہی اس کے ایمان کا پیمانہ ہے، اور یہی جنت والوں کی عادت ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے دیکھیں نا عادت بتائی کہ جو عذاب النار میں پہنچنے والے ہیں ان کی عادت یہ ہوگی کہ وہ لعن طار کرتے ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنی برائیوں کو دوسروں پر تھوپتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو دوسری طرف پہنچنے والے ہیں، جو جنت میں پہنچنے والے ہیں ان کی عادت ہی دوسری ہے۔ وہ غصے میں بھی لعن طار نہیں کرتے، وہ گالم گلوچ پہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کی زبان پہ غصے میں بھی گالی نہیں آتی ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ گالی زبان میں اس لیے آگے کہ ہم غصے میں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اور سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 37 اور 38 یہ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مومن غصے میں بھی گالی نہیں دیتا ہے، لعن طار نہیں کرتا ہے۔ لعنت مومن کی زبان پہ آتی نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کی زبان تو خیر ہے، مومن کی زبان تو رحمت ہے، مومن کا تو سارا وجود سراپا بھلائی ہے، اور رب کی رحمت کا علم بردار ہے، رب کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ مومن اس دنیا میں اپنی جسم سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے خیر پھیلاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں جنتیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زبان سے رحمت نکلے، وہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہیں گے اور نعمتیں چاہیں گے کہ اے ہمارے رب ان پر بھی نعمتیں بھیج، ان پر بھی اپنا انعام بڑھا۔ اب دوسری طرف دیکھیے جہنمیوں کا انداز کیا ہوگا۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 38 اور 39 رب فرماتے ہیں ربنا ہؤلاء یضلونا، وہ وہاں پہنچ کر بھی کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، کسی کے لیے عذاب مانگنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، کسی کے لیے لعن طار کرنا رب فرماتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، وہاں پہنچنے والے وہاں پہنچ کر بھی دوسروں کے لیے عذاب مانگے گے۔
اور رب کا فیصلہ سنیے، قال رب فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تم سب کوئی زیادہ ہوگا بس تمہیں پتہ نہیں۔ جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے نا اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہی مجھے ملنے والا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت چاہتا ہے، مہربانی چاہتا ہے، انعام چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، وہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ دعا جو کسی دوسرے کی زبان سے نکلی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم دوسرے مومن کے لیے دعا کرو۔ اب زبان کسی دوسرے کے لیے ہے، اب وہ ضرور اس کے لیے قبول کی جائے گی۔ اب جہنمیوں کا طریقہ بھی سامنے رکھیے جو سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی سامنے رکھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زبان جو جنت والوں کی زبان ہوگی وہ خیر کی زبان ہے، وہ مہربانی کی زبان ہے، وہ بھلائی کی زبان ہے، وہاں ہر ایک کے لیے رحمت ہے، وہاں ہر ایک کے لیے بھلائی ہے۔ اور جیسے میں نے ابتدا عرض کیا کہ یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ ایمانی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مومن سے اپنے ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی دولت، روپیہ، پیسہ، منصب، شہرت، کوئی اور دوسری جو لالچ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے وہ نہیں ہے، اور یہی محبت رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے ایسے ہے جیسے جسد واحد ہے۔